اسرائیل نے جنوبی صحرائی میں ایرانی حملے سے نیواتین ایئر بیس کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دیے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ایرانی حملے میں اسرائیل ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان ہوا ہے۔ نیواتین ایئر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے جہاں پر بیٹھ کر یہ سارے اپنے اہم اجلاس کرتے ہیں۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ اسرائیل کے اس اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، تاہم اس کا کہنا تھا کہ یہ اڈا اب بھی کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری نشریات ادارے کا دعویٰ ہے کہ اس حملے سے ایئر بیس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو ایران کے ڈرونز حملے روکنے کے لیے تقریباً $1 ارب کی قیمت چکانا پڑی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوجی کے ترجمان نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے 300 کے قریب ڈرونز اور میزائل داغے، جس میں ان ڈرونز کو روکنے کے لیے ایرو میزائل اور میجک ونڈ میزائل کا استعمال کیا گیا۔ اگر ان میزائلوں کی بات کریں تو ایرو میزائل کی قیمت تقریباً $35 لاکھ ہے اور میجک ونڈ میزائل کی قیمت $10 لاکھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صرف ایران کے 300 ڈرون سے اسرائیل کو $1 ارب 35 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اگر ان ڈالرز کو پاکستانی روپیوں میں بتایا جائے تو یہ 378 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، اور ان میزائلوں میں سے جو شہر پر گرے ہیں ان میں کم از کم 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں سے ایک 7 سالہ بچہ بھی شامل ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران نے ہائپر سونک میزائل داغے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے نیواتین ایئر بیس اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، البتہ ان میں سے بہت سے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ تہران کے مطابق ان 2 مقامات سے دمشق پر ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا، تاہم ان تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے کوئی تصدیق یا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے رد عمل میں 13 اور 14 اپریل کے درمیانی شب ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ ایران نے اس حملے کا پہلے سے ہی بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب اور کہاں پر کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو جس کے بعد غزہ میں 6 ماہ سے جنگ جاری کے دوران مشرقی وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف انتقامی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ابھی تک جوابی کارروائی کے وقت اور اس کی شدت پر اتفاق نہیں کیا جا سکا، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران واضح الفاظ میں کہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا، کیوں نہ کہ جو بائیڈن کو پہلے ہی انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی تھی کہ ایران ایک ایٹمی پاور بن چکا ہے اور اس پر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ دوستو، ایران نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر کسی ملک نے اپنی فضائی حدود کو کھولا یا ہمارے خلاف کوئی آیا تو اس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اسرائیل کو فضائی اڈے یا کچھ بھی مہیا کیا تو اس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہوگا اور ہم اس کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔